تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ آگ میں پھینک دیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جوڑوں بھی لگائی بجھائی کرنے والی اور اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ اس سورہ کا نام لہب ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کے لفظ لہب کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی کہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ ابو لہب کا اصل نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا، اور اسے ابو لہب کے نام سے اس لیے جانا جاتا تھا کیونکہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا اور سرخ و سفید تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اور ابو لہب کے معنی شعلہ زن۔ یہاں اس کا نام کا ذکر جو اس کی کنیت سے کیا گیا ہے۔ اس کے کئی وجوہ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ ہمیشہ عبد العزیٰ کے معنی ہوتے ہیں کہ بندہ عزیٰ، اور یہ بت کا نام تھا جو کہ قرآن میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اس لیے اس کو اس نام سے نہیں پکارا جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ ضرور شعلہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ یہاں پہ 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ابو لہب کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا۔ یہ ابو لہب جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خلاف رہا کرتا تھا، اور اس کا مال اس کو اپنے مال پہ بہت فخر تھا کہ یہ اس کے بہت کام آئے گا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کے کام نہ اس کا مال آیا اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ اور رہی بات اس کے بیوی کو کیوں اس کے ساتھ ڈالا جائے گا، تو اس لیے بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کانٹے دار درخت کا جو وہ ٹہنی ہوتا ہے اس کو توڑ کے لا کر رکھ دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت چغلی کیا کرتی تھی اور لوگوں کے بیچ میں لڑائی لگواتی تھی، اس لیے اس کو جہنم میں بہت نچلے درجے میں پھینکا جائے گا۔ اور اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ اس لفظ کا استعمال یہاں پہ اس لیے کیا گیا، عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو۔ سعد بن عبد حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک